استاد سیریز کے چوتھے ولاگ میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ استاد نے اشفاق بابر سے کتنے پیسے اینٹھے اور اس کے ساتھ ساتھ استاد نے لاہور کے سابق سیکرٹری حلقہ ارباب ذوق سے ان کی کتابیں بیچنے کے نام پہ کیسے ایک لمبا چکر چلایا، استاد کے فراڈ اور استاد کے یاریوں اور مکاریوں پہ شامل یہ داستان سیریز استاد کے جہنم واصل ہونے تک جاری رہے گی۔ شاید یہ بڑا سخت لفظ میں بول گیا ہوں، لیکن یہ ایسا ہی ہے۔ جب آپ کسی شخص سے اس کے جینے کا جواز بھی چھین لیتے ہیں تو پھر جو دوست مخالفت کرتے پھرتے ہیں انہیں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ مخالفت میں اور جنگ میں، دشمنی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب سے پہلے اشفاق بابر والا قصہ۔ اشفاق بابر کا تعلق فیصل آباد سے ہے، اور آپ نوجوان نسل کے یعنی ہمارے جو سینئرز ہیں ہمارے ان سینئر سے آپ کا تعلق جڑتا ہے جنہوں نے اپنی زندگی شعر کے لیے، ادب کے لیے، لٹریچر کے لیے صرف کی۔ آپ حلقہ ارباب ذوق فیصل آباد کے 2 دفعہ سیکرٹری رہے۔ آپ کا تازہ ترین شعری مجموعہ بھی حال ہی میں چھپا ہے۔ اشفاق بابر صاحب کا انٹرویو آپ اس سخن ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں، جس میں انہوں نے بتایا کہ ان پر کتنا ظلم ہوا ہے اور کتنی مشکلات کا وہ شکار رہے۔ اس کے علاوہ اس سب کے باوجود بھی انہوں نے شاعروں و ادیبوں کی خدمت میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی۔ یہی حال ہمارے استاد کا بھی تھا۔ ہمارے استاد نے جب امریکہ انہیں پہلی مرتبہ ریحانہ قمر صاحبہ نے بلایا، میں سمجھتا ہوں ریحانہ قمر صاحبہ کے بارے میں بڑی باتیں مجھے کی انہوں نے، استاد نے، ان کے کردار سے جڑی ہوئی اور بھی بڑی ساری چیزیں۔ میں وہ ساری چیزیں بھی ریحانہ قمر صاحبہ کے حوالے سے بھی کسی دن ویلاگ میں شیئر کروں گا، کیونکہ میری عادت نہیں ہے خواتین کے حوالے سے بات کرنا، بالخصوص ان کے کردار کے حوالے سے بات کرنا۔ اگر میں نے کبھی متشاعرات کے حوالے سے آواز بھی بلند کی ہے، مجھے گزشتہ دنوں بھی کچھ لوگوں نے کہا جی کہ لاہور کی کچھ خواتین ہیں، ادھر کی کچھ خواتین ہیں، ادھر کی کچھ خواتین ہیں، وہ آپ کے بارے میں بات کر رہی ہیں، تو میں اپنی صفائی نہیں دے رہا۔ مجھے کچھ دوستوں نے بار بار کہا کہ تم اپنے بارے میں ویلاگ میں کم بات کیا کرو، لیکن کیا کروں، رائٹ لیفٹ کی باتیں اتنی بیچ میں آ جاتی ہیں۔ تو میں کبھی بھی نان جینون خاتون کو، چاہے وہ ملکہ حسن کیوں نہ ہو، حور پری کیوں نہ ہو، کلوپیٹرا کیوں نہ ہو، اگر وہ نان جینون ہوگی میں اس کو کبھی سپورٹ نہیں کروں گا۔ اگر ایک انتہائی پردہ دار خاتون خود نہیں لکھتی، نان جینون ہے، اس کو غزلیں سپلائی ہوتی ہیں اور میرے پاس اس کے ثبوت بھی آ جاتے ہیں، تو میں اس کو کبھی بھی شاعرہ نہیں کہوں گا۔ اس کے برعکس ایک عورت جس کے اوپر بہت سارے الزامات لگائے جاتے ہیں لیکن وہ خود شعر کہتی ہے، تو میں اس کو سر آنکھوں پہ بٹھاؤں گا۔ خیر وہ بات الگ سے ہے، وہ اور باتیں ہوں گی۔ اور پھر اس کے علاوہ بڑی لمبی داستان ہے استاد کی چونے لگانے کی، اور پھر ایک لمبا سلسلہ۔ پہلے کیا بات کروں، اشفاق بابر صاحب راوی ہیں اس واقعے کے۔ وہ کہتے ہیں جی کہ آپ کے استاد جی آئے، فیصل آباد آتے تھے، میں لاہور جاتا تھا، ملاقاتیں ہوتی تھیں، انہوں نے مجھے اپنے جال میں اتارا۔ اشفاق بابر دل کا صاف، سچا، کھرا، پیارا آدمی ہے۔ ابھی اشفاق بابر کو اس ویلاگ کے بعد بہت سے لوگ فون کر کے کہیں گے جی کہ تم نے اس کو کیوں بتایا اور کیوں کروایا۔ بھائی کوئی نہیں کروایا، میں پہلے ہی ویلاگ میں قسم کھا چکا تھا کہ اب بات جو ہے اینڈ تک جائے گی، اس سے نیچے بات نہیں ٹلے گی، کیونکہ جو مجھے نقصان ان 2 سالوں میں، ان باتوں کے علاوہ جن واقعات میں مجھے ڈیمیج کیا گیا، اس سے ہٹ کر اس کے بعد بھی جو کچھ کیا جا رہا ہے، مسلسل کیا جا رہا ہے، تو بات اب پیچھے نہیں ہٹے گی۔ میرا اللہ میرا کارساز ہے، میرے اللہ نے مجھے اب اس زندگی کا جو ایک مقصد ہے وہ دیا ہوا ہے، تو جو کوئی ڈسنے کی کوشش کرے گا وہ بھی منہ کی کھائے گا۔ ان سب پولیوں کا علاج بھی ہمارے پاس ہے الحمدللہ تعالیٰ، ان کو بھی ہم نے پورا رکھا ہوا ہے۔ جب کوئی وار کرنے کی کوشش کرے گا، کر کے دیکھ لے، بسم اللہ کرے۔ عید کے بعد ویسے بھی ان کی ایک پلاننگ ہے کارروائی ڈالنے کی، کر کے دیکھ لیں۔ میں تو دعوت دے رہا ہوں کہ میں تو میدان میں ہوں۔ خیر، اشفاق بابر صاحب صاف ستھرے آدمی ہیں، بہت معصوم، نیک روح ہے بیسیکلی، اور دل سے چلنے والا دوستوں کے ساتھ۔ اب استاد کا جو مین جو کام ہے نا وہ یہ ہے کہ دوستوں نے انہیں موقع تو دے دیا کہ یہ امریکہ آئیں، اور جنہوں نے موقع دیا ان کے لیے اب ساری دنیا کی بددعائیں ہیں کہ انہوں نے اس شخص کو کیوں بلایا تھا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے یہ کام کیا، واپس آ کے وہاں پہ بھی یہ تعلقات بنا کر آگے، تعلقات بنانے کے، منافقت کے، ریشہ دوانیوں کی تو یہ ماہر ہیں۔ میر صادق، میر جعفر اگر آج زندہ ہوتے نا تو وہ میرے استاد کے شاگرد ہوتے، خدا کی قسم۔ ٹھیک ہے، اب آگے چلتے ہیں تو بنا کے آ جاتے ہیں سارے تعلقات۔ تو انہوں نے کیا کیا، یہاں آ کے لوگوں کو گھیرنا شروع کر دیا، جو بھی جس میں نے تھوڑا سا سپارک نظر آیا، تجھے امریکہ لے کر جاؤں گا، تجھے باہر کے مشاعرے پڑھاؤں گا،
تجھے یہ کروں گا، تجھے وہ کروں گا، اور اس بہانے سے کسی سے اگر انہیں ساز و سامان آ رہا ہے وہ انہوں نے گھیرا، کسی سے انہیں اس بہانے پہ پیسے آ رہے ہیں وہ پکڑے، یعنی جہاں جہاں جو دپا لگ سکا انہوں نے لگایا۔ اشفاق بابر صاحب کہتے ہیں میرے سے انہوں نے 25,000 لیا اور انہوں نے مجھے یہ کہا کہ یہ میں تمہیں لوٹا دوں گا، اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ تم اگر میری یہ مدد کرو گے تو میں اب امریکہ کے اگلے ٹور میں تمہارا نام لکھواؤں گا اور میں تمہیں لے کے جاؤں گا۔ انہوں نے یہ ایک کام بڑا پکڑ لیا کہ پاکستان کے بھی جو پیڈ مشاعرے ہیں ان میں تمہارا نام لکھواؤں گا، اور یہ جی کہ باہر کے جو مشاعرے ہیں ان میں بھی تمہارا نام لکھواؤں گا۔ یہ نام لکھوانے کے چکر میں نا انہوں نے کئی دام بنا لیے، کئی دام بٹور لیے، اور اتنے دام بٹورے جس کی کوئی یاد نہیں۔ اب اشفاق بابر صاحب سے میری ملاقات ہوتی ہے 2003-4 کے بعد، گزشتہ 2021-22 میں، اور میں دیکھتا ہوں کہ بابے کی حالت ہی بابا ہو گیا۔ میں نے کہا یہ کیا چکر ہے؟ تو اس نے پھر بتایا کہ جہاں اور لوگوں نے اس پہ ظلم و ستم کیا وہاں میرا استاد بھی شامل تھا۔ میرا سر مزید شرم سے جھک گیا کہ کہاں کہاں استاد کی استادیاں میں ڈیفینڈ کرتا پھروں۔ اچھا، اسی طرح لاہور حلقہ ارباب ذوق کے سابق سیکرٹری ہیں، انہوں نے استاد سیریز آن ایئر جانے کے بعد مجھے فون کیا اور بتایا جی کہ تمہارے استاد نے مجھ سے 32,000 روپیہ لیا تھا اس صورت میں کہ میری کتابیں لے کر وہ گیا، بات پوری سنیے گا، کتابیں وہ لے کر گیا اور اس نے کہا جی کہ یہ میں امریکہ بیچ کے آؤں گا، ٹھیک ہے، اور واپس وہ 32,000 کا بل ابھی بھی میرے پاس پڑا ہوا ہے، تو وہ 32,000 روپیہ جناب آج تک انہوں نے مجھے نہیں دیا۔ اب کتابوں کی بات آتی ہے تو مجھے پھر کئی لوگوں نے اس کے بعد رابطہ کیا، وہ بھی آگے جا کے 1 بائی 1 بتاؤں گا، 1 بائی 1 بتاؤں گا، ٹھیک ہے، کہ کس طرح کس کی کتابیں ان کے پبلیکیشن کے ادارے میں تباہ ہو گئیں اور تباہ ہو گئیں۔ اور انہوں نے ہمیں قصہ یہ سنایا کہ حسن عباسی نے مجھے تباہ کر دیا ہے، جبکہ حسن عباسی جیسا شریف، محبت کرنے والا، سیلف میڈ انسان میں نے نہیں دیکھا، میٹھا اور اپنے کام سے کام رکھنے والا۔ میں 12 سال لاہور رہا، ابھی گزشتہ دنوں میں گیا ہوا تھا لاہور، تو انہوں نے حسن بھائی کی برائیاں کی، اور حسن بھائی ہمیں جب بھی ملے انتہائی محبت سے ملے۔ مجھے یاد ہے کہ سچ ٹی وی کا میں تھا، اور یہ یہاں پہ PNCA میں پروین شاکر ایوارڈز میں آئے ہوئے تھے، انہیں اور شہزاد نیر کو ایوارڈ ملے تھے، تو میں نے ان کو مارننگ شو میں انوائٹ کیا تھا، اور میں ان کو لینے کے لیے آپارا میں جو بوائز ہاسٹل ہے وہاں لینے گیا تھا۔ اور نیر صاحب تو اپنے استاد طبع سے مجبور ہے، محبت کرنے والے انسان ہے وہ بھی، لیکن وہ محبت میں کچھ زیادہ ہی محبت کر جاتے ہیں، اکثر تکلیف بھی ہوتی ہے، تھوڑا سا ٹیکا ٹکا بھی لگ جاتا ہے، لیکن حسن عباسی بھائی نے ہمیشہ چھوٹے بھائی کی طرح ٹریٹ کیا۔ میں لاہور گیا تو سب سے پہلے وقت ٹی وی میں جب گیا تو سب سے پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی، واجد امیر صاحب سے ہوئی۔ اچھا، واجد امیر صاحب سے یاد آیا، واجد بھائی کا نام بھی انہوں نے بڑی بڑی جگہ کٹوایا، سبحان اللہ، وہ بھی ایک الگ داستان ہے، اور واجد صاحب کے کریکٹر کو بھی انہوں نے کیسے کیسے ڈیفائن کیا، یہ ایک الگ داستان ہے۔ یہ بھی ایک بہت اچھا ہو گیا ابھی گفتگو میں، مجھے ان کا بھی یاد آ گیا۔ واجد صاحب کی تازہ ترین کتاب بھی مجھ تک پہنچی ہے، وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو حسن بھائی کو میں نے ہمیشہ سر تپا محبت والا پایا۔ پھر انہوں نے کان بھرے اور ان کے خلاف، مطلب ان کی مسز، اللہ انہیں غریق رحمت کرے، بہت ساری باتیں کروائیں۔ تو دکھ تو یہ ہے کہ میں ان معصوم لوگوں کے لیے، مطلب میری فیس بک استعمال ہوتی رہی، دکھ اس بات کا ہے، اور میں اس پہ ان سب لوگوں سے معافی بھی مانگتا ہوں۔ یہ سب معصوم اور اچھے لوگ ہیں، اور میرے استاد نے تباہ کر دیا سب کو، نسلیں کھا گیا، ڈائن بھی 7 گھر چھوڑ دیتی ہے، لیکن استاد نے تو ایک گھر بھی نہیں، ایک بچہ بھی نہیں چھوڑا۔ حسن عباسی بھائی کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں، اور حسن بھائی کے لیے انہوں نے دبئی کے جو رستے بند کیے، خلیج کے رستے بند کیے، امریکہ میں ان کا جو ٹور لگنے والا تھا اس کو انہوں نے کس طرح سپوائل کیا، یہ سب جو ہے نا میں اپنے اگلے ویلاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ فی الحال آپ عید کی خوشیاں انجوائے کریں، اور استاد کے لیے بددعائیں ہمیشہ کی طرح کہ رمضان رخصت ہو رہا ہے، یا اللہ پاک اس شخص کی شر پسندیوں سے پورے ادبی دنیا کو پناہ عطا فرما، یا اللہ پاک اس شخص کو بے نقاب کر، یا اللہ پاک یہ شخص جس طرح لوگوں کے گھروں کو اجاڑ رہا ہے، یا اللہ پاک یہ شخص جس طرح لوگوں کی رزق کو کھا رہا ہے، ان سے نوالے نوچ رہا ہے، یا اللہ پاک اس شخص کو زیر زمین بھی کبھی سکون نہ عطا کرنا، یا اللہ پاک اس شخص نے جس طرح مجھ سمیت ان گنت معصوم لوگوں کے بچوں کی خوشیاں چھینی، یا اللہ پاک ان بچوں کی خوشیوں کی آپ بددعا اس شخص کو لگے، یا اللہ پاک اس فتنے سے اردو ادبی دنیا کو نجات عطا فرما، یا اللہ پاک تو ظالموں کی رسی دراز تو کرتا ہے لیکن اتنی تو نہ دراز کر کہ اب سانس ہی تیرے بندوں کے گھٹنا شروع ہو جائے، یا اللہ پاک تو رحیم ہے، کریم ہے، اس شخص سے نجات عطا فرما،
یا اللہ پاک اس شخص سے نجات عطا فرما، یا اللہ پاک اس شخص سے نجات عطا فرما، آمین ثم آمین۔ اپنا خیال رکھیے گا، اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ خدا حافظ۔